آپ کو سعودی عربیہ کے انتہائی ایمبیشیس پروجیکٹ ڈیزائن کا تو پتہ ہی ہوگا، بلکہ آج کل تو ہر کوئی اسی کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اس کا انیشل ڈیزائن جو پرسیو کیا گیا تھا وہ ایک ماڈرن 21 سینچری کی سٹی کے طور پہ کیا گیا تھا، جو سسٹینیبلٹی کا شاہکار تصور کیا جا رہا تھا۔ ایک ورٹیکل شہر جو لاکھوں لوگوں کے رہنے کے لیے ہے، ایک نیا ماڈرن جو آنے والے شہروں کا فیوچر ڈیسائیڈ کرے گا۔ مگر اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہونے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی ایسا ہے یا ایسا ریسنٹ ہوگا؟ اناؤنسمنٹس نے اس کی ڈیولپمنٹ اور سسٹینیبلٹی کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھائے ہیں۔ ایکسپرٹس اس کی وائبلٹی، اسکیل اور اس کے اصل پرپز کے بارے میں بھی کنفیوژن کا شکار ہیں اور اسے کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں۔ یہ بڑے بڑے پوسٹرز اور اس کے ایمبیشیس پلان کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ دا لائن 21 سینچری کا ایک انجینئرنگ بلنڈر بننے جا رہا ہے یا کچھ اور بات ہے؟ اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسانی تاریخ میں ہمیشہ سے شہر ملٹری گیریزنز یا اسٹیشن پوسٹس کی صورت میں بنائے گئے ہیں، جہاں بہت سے لوگوں کو اکٹھا رکھا جاتا تھا، اور یہ شہر عموماً ایک رولر کے حکم کے مطابق بنائے جاتے تھے۔ یہ حکمران ہی ڈیسائیڈ کرتا تھا کہ سٹی کی لک کیسی ہوگی اور یہاں تک کہ سٹی کس طرح فنکشن کرے گی۔ ایسا اس لیے ہوتا آیا ہے کیونکہ سٹیز ایک انٹرپرائز کی طرح ہوتی ہے جسے سروائیول کے لیے ایک بہت بڑی اماؤنٹ میں پیسہ اور انرجی ریکوائر ہوتی ہے۔ تو ایسے میں ایک ماڈرن 21 سینچری کا نیو شہر دا لائن اس سب سینیریو میں کیسے فٹ بیٹھتا ہے؟ یہ ایک ایسا کوسچن ہے کہ جس کا آنسر ہم آج اس ویڈیو میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا کیونکہ آج میں آپ کو ایسے سیکرٹس کے بارے میں بتاؤں گا جن کو سن کے آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ آیا اتنے بڑے پروجیکٹس کے لیے ہیوج انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے اور وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ تو اس کا جواب ہے سعودی عربیہ کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان۔ پوری دنیا میں انہی کو اس پروجیکٹ کا پرائم موور تصور کیا جاتا ہے، جنہوں نے نہ صرف سعودی گورنمنٹ کو قائل کیا کہ وہ انویسٹ کرے، بلکہ دنیا بھر سے ہزاروں انویسٹرز کو اکٹھا کیا کہ وہ اس پروجیکٹ میں انویسٹ کریں۔ لہٰذا جنوری 2021 جب سے یہ پروجیکٹ اناؤنس ہوا ہے، آپ نے کراؤن پرنس کو ہر جگہ ایکٹیو دیکھا ہوگا۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سٹیز کی ایگزسٹنس کی کچھ ریزنز ہوتی ہیں، تو سوال یہ ہے کہ دا لائن کو کنسٹرکٹ کرنے کی آخر وجہ کیوں پیش آئی؟ کیوں کوئی انتہائی ان پاپولیٹڈ ایریا میں جا کے ایک نیو سٹی ڈیولپ کرے گا، وہ بھی اتنے میسو اسکیل؟ پلاننگ تک تو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، بلکہ اوسم تھا۔ تو پھر ایسا کیا غلط ہوا جو حال ہی میں اس کی لینتھ کم کر دی گئی؟ اس لائن نے انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کیا، اور فیبرری 2024 تک ارتھ موورز دن رات کام کر رہے تھے اور ہر ہفتے ملینز آف کیوبک میٹرز ارتھ فل کو ریموو کر رہے تھے فاؤنڈیشن بنانے کے لیے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پروجیکٹ میں ایسا کیا غلط ہوا جو ایک ہیوج سیٹ بیک بن کے سامنے آیا؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس لائن کے کچھ بہت ہی ایمبیشیس پلان تھے جن کی بہت ٹائٹ ڈیڈ لائنز تھیں۔ سعودی گورنمنٹ کی امید تھی کہ پہلے 1.5 ملین لوگ 2030 تک اس میں رہیں گے، لیکن کنسٹرکشن کے پروجیکٹس میں ایک ٹرم انسرٹینٹی یوز ہوتی ہے جو ہر پروجیکٹ کو یونیک اور چیلنجنگ بنا دیتی ہے۔ تو اس طرح کے ایمبیشیس پروجیکٹس میں تو انسرٹینٹی بہت ہائی لیول کی ہوتی ہے۔ تو پھر کیسے پتا کہ اس پروجیکٹ میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا؟ اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ گورنمنٹ کا جو اوریجنل پلان تھا کہ 1.5 ملین لوگ 2030 تک اس میں آباد ہو جائیں گے، وہ کٹ کر کے اب صرف 3 لاکھ آباد لوگوں تک کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد ایک بہت بڑا اسکوپ آف ورک اس پروجیکٹ سے ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے۔ تو پھر ہوا کچھ ایسے کہ جس دا لائن نے 105 میل تک لمبا ہونا تھا، وہ سکڑ کے صرف 1.5 مائلز تک کی ہیبیٹڈ لائن رہ گئی، یعنی کہ صرف 1.4% اسکوپ تک اس پروجیکٹ کو محدود کر دیا گیا۔ انویسٹرز کو بتایا گیا تو وہ حیران و پریشان ہو گئے کہ انہوں نے تو 100 مائل گراؤنڈ بریکنگ اسٹیٹ آف دی آرٹ سٹی کے اوپر انویسٹ کیا تھا، نہ کہ ایک چھوٹے سے ورٹیکل ولیج میں۔ یہ بہت ضروری بات ہے کیونکہ انویسٹرز کا انٹرسٹ اس کے ہیوج سائز اور ایمبیشس گولز کی وجہ سے تھا۔ اور حال ہی میں یہ نیوز اور وائرل ہو رہی ہے کہ جب سول انجینئرز نے اس کے ان ریئلسٹک کلیمز کو ایویلیویٹ کرنا شروع کیا تو چونکا دینے والے حقائق سامنے آئے۔ اس کا یہ کلیم کہ صرف 20 منٹ میں آپ ایزیلی کمیوٹ کر سکتے ہیں، ایک ریئلٹی کی بجائے ایک سٹوری نظر آتا ہے۔ nature.com کے ایک آرٹیکل میں 2 سول انجینئرز نے ایک آرٹیکل پبلش کیا ہے جس میں اس کے پرابلمیٹک میتھ کو کرٹیسائز کیا ہے، جس میں پاپولیشن ڈینسٹی اور ایک لائن سٹائل سٹی کا آئیڈیا دیکھتے ہوئے یہ کلیم بالکل غلط ثابت کیا ہے کہ آپ 20 منٹ میں ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک جا سکتے ہیں۔ اگر ہم اوریجنل ڈیزائن جو کہ 105 میلز تھا اور 9 ملین آکوپنٹس کو دیکھیں
تو پر کلومیٹر 53,000 لوگ بنتے ہیں. یعنی اگر ایک رینڈملی کوئی بھی 2 لوگ چوز کریں تو وہ شارٹسٹ ڈسٹنس کے حساب سے 57 کلومیٹرز کے فاصلے پہ ہوں گے. اب اس کیلکولیشن کو اگر آپ ہائی سپیڈ ریل کے انجینئرنگ سسٹم سے کو ریلیٹ کریں تو آپ کو 86 اسٹیشنز چاہیے اور وہ بھی ہر ایک انسان کے واکنگ ڈسٹنس پہ ہونے چاہیے. مطلب آپ کو بار بار رکنا پڑے گا اور بار بار سٹارٹ. اگر وہ بھی ایک شارٹسٹ ڈسٹنس پہ ہوتے ہوئے اور اگر آپ پیک سپیڈ کو بھی اچیو کر لیں تو آپ کو ایٹ لیسٹ 60 منٹس چاہیے اور وہ بھی جسٹ 86 اسٹیشنز کے لیے. یہاں یہ 86 کی فگر بھی لیسٹ ایزیوم کی گئی ہے. تو ان 2 ایکسپرٹس نے پروف کیا ہے کہ یہ تھیوری پیپر پہ اور ڈیزائن میں تو بہت فیسینیٹنگ اور سویٹ نظر آتی ہے مگر ریئلٹی میں یہ پاسبل نہیں ہے. اب سعودی عربیہ اور بھی انویسٹرز کو ڈھونڈ رہا ہے اور چائنا سے بھی انویسٹمنٹ میں اور ایکچوئل کنسٹرکشن پروسیس میں کوپریٹ کرنے کا کہہ رہا ہے. تو پھر اس سب پرابلم کا سلوشن کیا ہے؟ اسی آرٹیکل جو کہ nature.com میں پبلش ہوا ہے اس میں ایکسپرٹس نے پروپوز کیا ہے کہ اگر اس سارے پروجیکٹ کو لینئر کانسیپٹ کی بجائے ایک سرکولر شیپ میں کنسٹرکٹ کیا جائے تو یہ سب پرابلمز جو ٹرانسپورٹیشن کے فیس کرنے پڑیں گے وہ سب ریزالو ہو جائیں گے. یعنی اب بجائے ایک لائن کے ایک ڈونٹ شیپ میں سٹی ڈیولپ کریں جو صرف 2.9 کلومیٹر ڈسٹنس اپارٹ ہوگی اور بجائے 57 کلومیٹر کے صرف 3.3 کلومیٹر ڈسٹنس کے اور آپ کے ٹرانسپورٹ کے بھی سب پرابلمس سالو ہو جائیں گے. لیکن چونکہ سعودی گورنمنٹ نے لینئر کنسیپٹ کو پرسیو کیا تھا تو ایسا اس ٹائم پہ کرنا امپاسبل ہوگا. اب یہ تو فیوچر ہی بتائے گا کہ دا لائن ایک 21 سینچری کا شاہکار بنے گا یا ایک فلورڈ سٹی بنے گا وہ بھی ریڈ سی کے جنگل میں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا کیا خیال ہے اس پروجیکٹ کے بارے میں.